اور ستم ظریفی دیکھیں، جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، کیونکہ وہی حکومت کی تبدیلی کے لیے سیاسی مہم چلا رہے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں اور خواتین کے ساتھ دینے کی خصوصی اپیل کی اور وعدہ کیا کہ وہ شرمناک ماضی کے حامل لٹیروں کو تحریک انصاف میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ یہ ایک تہلکہ خیز اعلان تھا، لیکن جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو دو رشتہ داروں اور چند دوستوں کے سوا کوئی نامور چہرہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کہا کہ عمران خان سیاست میں تو آ گئے ہیں، لیکن امید ہے بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ کپتان نے جواب دیا، محترمہ نیوٹرل امپائر رکھیں، پھر دیکھیں بال ٹیمپرنگ کون کرتا ہے۔ روزنامہ جنگ میں ایک رپورٹ چھپی کہ پاکستان میں تاریخ کے لفظ کے ساتھ بننے والی سیاسی جماعتیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ عالمی سطح پر بھی تحریک انصاف کے قیام پر رد عمل دلچسپ رہا۔ بھارت نے عمران خان کو بنیادی پرستوں کا ساتھی کہا، جبکہ آسٹریلیا میڈیا نے تحریک انصاف کے منشور کو صحافتی قرار دیا۔ بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے لکھا کہ عمران خان کا تبدیل کا منشور غیر واضح ہے۔ جہاں بے نظیر بھٹو کو ملکی مفاد پر ایک نئے حریف کا سامنا تھا، وہیں انہیں خارجہ معاہد پر بھی ایک بڑا جھٹکا لگا۔ 1995 کی شروع سے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یکا بعد یکا خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور تعلقات میں خرابی کی وجہ تھی چین میزائل اور ایک اوور کوٹ۔ امریکہ نے الزام لگایا جدید چینی میزائل تھے جن کی رینج 600 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو یہ میزائل فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ٹرانسفر نہیں کر سکتا، جبکہ چین کا دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کو صرف M11 میزائل فراہم کیے ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر تک تھی اور ان سے عالمی قوانین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن امریکہ نے اس پر بحث نہیں کی، بلکہ یہ بھی الزام لگا دیا کہ چین نے پاکستان کو خاص رنگ میگنیٹ یا ایٹمی چھالے بھی فراہم کیے ہیں۔ یہ رنگ میگنیٹ یورینیم آسودہ کرنے والا گیس سینٹر فیوزز کو اس قابل بناتا تھا کہ ان سے ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکتے۔ اس مسئلے نے ایک سال پہلے بے نظیر بھٹو کے کامیاب دورہ امریکہ کو خراب کر دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان پر سخت بیانات دینا شروع کر دیے، لیکن M9 میزائل اور رنگ میگنیٹ یہ پاک امریکہ تنازع کی بڑی وجہ نہیں تھی، بلکہ ایک اور معاملہ ایسا تھا جس کی صورت کو زیادہ سنگین 1993 میں بنا دیا۔ بے نظیر بھٹو حکومت سنبھالتے ہی دسمبر چین اور پھر شمالی کوریا کا دورہ کیا تو امریکی انٹیلی جنس کو لگا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بے نظیر دورے سے واپس آئیں تو امریکی انٹیلی جنس نے شور مچا دیا کہ بے نظیر بھٹو اصل میں شمالی کوریا سے ٹونگنگ یا رونٹونگنگ نامی لانگ رینج میزائل کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے پاکستان لوٹی ہیں، اور بدلے میں پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بیچی ہے۔ اس معاملے پر آج تک امریکہ پاکستان پر انگلیاں اٹھاتا رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے 2004 میں ایک جاپانی اخبار کو انٹرویو میں شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی پیسے دے کر خریدی گئی تھی۔ پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے نہیں دی تھی۔ تاہم 2007 میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھارتی مصنف شیام پانڈیا نے 2008 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا گڈ بائے شہزادی۔ شیام پانڈیا وہ صحافی ہیں جو سوڈان اور افغانستان میں خانہ جنگیوں کی کوریج بھی کر چکے ہیں۔ وہ بھارت میں خارجہ امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بے نظیر بھٹو نے 2003 میں ایک انٹرویو کے دوران ان کے سامنے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کا اعتراف کیا تھا۔
وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے شمالی کوریا کو 1 منٹ ٹیکنالوجی کی سی ڈی فراہم کی تھی، لیکن یہ سی ڈی کتنی تھی انہوں نے یہ کیسی فراہم کی؟ یہ بات بینظیر نے شیام کو نہیں بتائی، حالانکہ شیام بعد میں بینظیر سے مسلسل یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ یہ راز بینظیر کے منہ سے نہ جان سکے۔ شیام پانڈیا لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو نے شمالی کوریا جانے سے پہلے اسلام آباد سے ایک اوور کوٹ خریدا تھا جس کی جیبیں بہت گہری تھیں۔ وہ اسی اوور کوٹ کے جیبوں میں سی ڈی ڈال کر شمالی کوریا گئیں۔ جاری ہے۔